اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے، ایمان والے، اور دیکھو ایمان جو ہوتا ہے نا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ بغیر دیکھے اتنا پکا مان لینا، بغیر دیکھے، یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے۔ اور اسلام میں بے دیکھے ماننے کی اہمیت ہے، دیکھ کر تو کوئی بھی مانتا ہے۔ اس کو یوں سمجھو آپ ایک مثال کے ذریعے سے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ ایمان یقین کی آخری حد کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان ایک دن حضرت بہلول دانا دجلہ کے کنارے بیٹھ کر مٹی کا گھروندہ بنا رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے مٹی کا گھروندہ بن رہا ہے۔ مجذوب تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن دیوانے تھے، لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے، لیکن تھا ان کا نام دانا، کیونکہ جو نبی کا دیوانہ ہو جاتا ہے ساری دانائیاں اس کے تلووں میں ہوتی ہے۔ دجلہ کے کنارے بیٹھ کر کے وہ گھروندہ بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید کی بیوی، یہ عباسی بادشاہوں میں ہارون رشید ہے، اس کی بیوی زبیدہ خاتون بڑی نیک عورت تھی، پڑھی لکھی تھی، مضبوط ایمان والی تھی۔ وہ دریا کی سیر کو آئی اور بہلول دانا کو دریا کے کنارے مٹی کا گھروندہ بناتے دیکھا تو پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے کہا، جنت میں گھر بنا رہے ہیں۔ اب آپ ایک بات دیکھیں، دریا کی ریت سے، بالو سے مٹی کا گھروندہ بن رہا ہے، اور بہلول دانا کہتے ہیں یہ نبی نہیں ہے، بات ابھی نبی کی نہیں ہو رہی، ولی کی ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ پختہ یقین تھا، کہنے لگی بیچیں گے آپ اس کو فروخت کریں گے؟ لوگ نبی کے اختیار کا انکار کرتے ہیں، جو نبی کے غلام بنتے ذرا ان کا اختیار بھی دیکھ لیں۔ بہلول دانا نے کہا بیچیں گے۔ کتنے میں بیچیں گے بابا؟ کہا 2 درہم میں تمہیں دے دیں گے۔ 2 درہم نکالے، بادشاہ کی بیوی تھی، شہنشاہ وقت کی بیوی تھی، اس کے لیے 2 درہم کی کوئی اہمیت تو تھی نہیں، اگر فقیر مانگتا تو 2 کی بجائے 4 دے دیتی، لیکن جنت جو 2 درہم میں بک رہی تھی، اس نے نکالے پیسے اور رکھ دیے بہلول دانا کے ہاتھ میں۔ بہلول اللہ کے ولی ہیں، انہیں درہم و دینار کی حیثیت نہیں پتا، وہ حیثیت ہی نہیں جانتے درہم و دینار کی، اس لیے کہ جسے خدا ملتا ہے وہ تو تخت و تاج کو قدموں میں رکھتے ہیں، وہ درہم و دینار کی حیثیت کیا جانے۔ بہلول نے لیا اور پیسوں کو کنارے ڈالا اور اس کے بعد کہا جا تجھے بیچ دیا جنت۔ زبیدہ خوشی خوشی آئی، ہارون رشید نے اپنی بیوی کو خوشی سے اچھلتے کودتے اور مسرور دیکھا تو کہتے ہیں خیر تو ہے۔ زبیدہ نے بڑی خوشی خوشی اپنے شوہر کو بتایا، بات یہ ہے نا بادشاہ صاحب کہ ہم تو جنت خرید کر کے آئے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا لو صاحب اب جنت بھی بکنے لگی، تم جیسے لوگ جنت خریدنے لگے؟ کہا ہاں۔ کیسے؟ کہا بہلول جنت بیچ رہے تھے، ہم نے خرید لیا۔ کہا پاگل، اگر ایسے ہی جنت بکتی تو پھر کیا ہوتا؟ چھوڑ یہ ساری باتیں، دیوانگی کی باتیں، بہلول بھی دیوانہ تو بھی دیوانی، یہ کوئی بات ہوئی کہ جنت 2 درہم میں خرید لی اور پھر خوب جو کہنا تھا کہہ لیا، اس لیے کہ انداز ان کا اپنا تھا۔ کہا زبیدہ کا چہرہ اترا، شام ہوئی جاتی تھی، اس کے بعد زبیدہ جتنی خوش تھی اتنی غمگین ہو گئی۔ آخر میں نے بادشاہ کو بتایا کیوں؟ نہ بتاتی تو اچھا ہوتا۔ رات ہوئی، دوسری بیویوں میں سے کسی کی باری تھی، ہارون رشید ان کے ساتھ محو استراحت تھے، زبیدہ اپنے کمرے میں تھی۔ نصف رات کے بعد رات کے آخری پہر میں ہارون رشید اپنے کمرے سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد زبیدہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اب ملکہ کا دروازہ نصف شب کے بعد آخری پہر میں کوئی کھٹکھٹائے تو پھر اسے غصہ آنا، یہ تو اس کا اپنا فطری تقاضا تھا۔ بادشاہ کی بیوی جو ٹھہری، اندر سے گرجدار آواز میں کہا کون ہو؟ باہر سے آواز آئی ہارون رشید۔ اب شوہر کا نام سنا
کہ شوہر نصف شب کے بعد آخری پہر میں دروازہ پیٹتا ہے، اور وہ بھی سوکنوں کے ساتھ رات گزارنے کے بعد، کہیں کسی سوکن نے کان تو نہیں بھر دیے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ ہانپتے کانپتے دروازہ کھولا۔ ہارون رشید نے کہا زبیدہ یہ بتاؤ اس وقت بہلول دانا ملیں گے کہاں؟ کہا کیوں بہلول دانا کی تلاش ہے؟ کہا کہ ہمیں بھی ان سے ملاقات کرنا ہے۔ زبیدہ نے کہا بات تو بتائیں۔ کہا کہ ہم نے جو ہے ان سے آپ کی طرح جنت کا سودا کرنا ہے۔ کہا کیوں؟ تم تو بڑے مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کے بعد بہرحال گفتگو ہوئی۔ وہ بیوی تھی، وہ اس کی زیادہ چل نہیں سکتی تھی۔ ہارون رشید نے بیوی کو ساتھ لیا اور پھر دجلہ کی طرف بڑھے۔ تو اب بھی ہارون رشید کا اب بھی بہلول دانا کا مزاج یہی تھا، اسی حالت میں بیٹھے ہوئے وہ وہی کر رہے تھے۔ ہارون رشید گئے، بیوی نے ساری داستان بتا دی تھی کہ میری بات کیسے ہوئی، سودا کیسے ہوا۔ ہارون رشید جا کر کے کہتے بابا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ جنت میں محل بنا رہے ہیں۔ اللہ کے ولی کی ایک ہی بات، جنت میں محل بنا رہے ہیں۔ بابا بیچیں گے؟ ہاں بیچیں گے۔ کتنے میں دیں گے؟ تیری پوری سلطنت کے بدلے دیں گے۔ تو پھر ہارون رشید کو چکر سے آ گئے اور اس نے کہا بابا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ زبیدہ خریدنے آئی تو 2 درہم میں دے دیا، اور ہم آئے تو پوری سلطنت مانگتے ہیں۔ تو اس وقت بہلول دانا نے کہا تھا نادان، زبیدہ نے بغیر دیکھے خریدا تھا اور تو نے دیکھ کر کے خریدا ہے، اس لیے کہ معاملہ یوں تھا۔ ہارون رشید نے رات کو خواب دیکھا تھا کہ ایک محل ہے جنت کے اندر اور اس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور زبیدہ کا نام دیکھ کر کے پوچھا یہ کون سی زبیدہ ہے؟ کہا آج کل جو تیرے نکاح میں ہے یہ وہی زبیدہ ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا تھا ذرا اندر جانے دو۔ کہا یہاں بیوی شوہر نہیں چلتا، بیوی شریک حیات دنیا میں، بیوی کی جنت میں بیوی آتی ہے، شوہر کی جنت میں شوہر جاتا ہے، ایک دوسرے کی جنت میں آ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ محل تو زبیدہ کا ہے۔ کہا زبیدہ نے کون سا عمل کیا جس سے اسے جنت میں محل ملا؟ تو کہا اس نے کل تو بہلول دانا سے جنت خریدی ہے، وہ یہی محل تو ہے۔ تو بادشاہ نے یہ دیکھ کر فیصلہ کیا تھا کہ ہم بھی بہلول سے خریدیں گے۔ تو بہلول دانا کہتے ہیں اس نے بغیر دیکھے خریدا اور تو دیکھ کر کے خرید رہا ہے، اسی لیے اس کو 2 درہم پہ بیچ دیا اور تجھے پوری سلطنت کے عوض دیتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ خواب ہارون رشید نے اپنے محل میں دیکھا، بہلول دانا دجلہ سے بیداری میں جانتے ہیں کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ جب بہلول کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علم غیب مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ ایمان ماننے کا، یقین کی آخری حد کا نام ہے ایمان، اور آج اسی یقین سے لوگ محروم ہو رہے ہیں۔ اسی لیے نمازیں وہ برکتیں نہیں دکھا پا رہی ہے جو نماز کی برکتیں ہیں، روزوں سے وہ برکتیں نہیں مل رہی ہے جو روزوں کی برکتیں ہیں، حج کی برکتیں وہ نہیں مل رہی ہے جو حج کی برکتیں ہیں۔ ڈاکٹر اقبال اسی کو تو کہتے ہیں وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعظام روح بلالی نہ رہی۔ یہ کیفیت لوگوں کی ہو گئی ہے۔ تو یقین اپنا پختہ کرو۔